زندگیوں میں ہم شب و روز گزارتے ہیں تو ہمارے شب و روز اگر اعمال صالحہ کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور اعمال صالحہ کو ہم اپنی زندگی کا جزو لا ينفک بنا لیں تو انشاءاللہ سونے پر سہاگا ہوگا، اجر و ثواب بھی ملے گا، خیر و برکت بھی ملے گی، رحمتوں کا حصہ بھی ملے گا، رب کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ اور اعمال صالحہ کا دفتر اگر آپ تلاشیں تو ایک سے ایک عمل موجود ہے جو ہمارے آقا نے خود کیا اور کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ میرے سرکار کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم کسی مسلمان سے ملو تو سلام کرنے میں پہل کرو۔ جب کسی مسلمان سے تمہاری ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، تو سلام کرنے میں پہل کرو۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایسا آدمی غرور اور تکبر سے دور رہتا ہے۔ غرور اور تکبر اس کے پاس نہیں آتا جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے، یہ ہمارے آقا کا عمل ہے۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، خادم خاص ہے رسول پاک علیہ السلام کے، وہ عرض کرتے ہیں میں اپنے آقا و مولا کی خدمت مبارکہ میں 10 سال گزارا ہوں، 10 سال خدمت کرنے کا موقع ملا، لیکن کبھی بھی سلام میں پہلے اپنے آقا کو نہ کر سکا۔ ہمیشہ میں سوچتا ہی رہتا تھا کہ آج میں اپنے آقا کو پہلے سلام کروں گا، لیکن میرے آقا میرے سلام کرنے سے پہلے مجھ کو سلام فرمایا کرتے تھے۔ سلام کرنے میں سبقت لے جانے کا پہلو دونوں طرف موجود ہے۔ حضرت انس انتظار نہیں کرتے کہ میرے آقا مجھ کو سلام فرمائیں، بلکہ ان کا بھی جذبہ یہی ہے کہ آج اپنے آقا کو پہلے میں سلام کروں گا، پہلے میں سلام کا نذرانہ پیش کروں گا۔ لیکن حضرت انس کو موقع نہیں مل پا رہا ہے، بلکہ سرکار پہل فرماتے تھے۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام غرور و تکبر سے کتنے دور ہے میرے آقا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو سلام کرنے میں جو سبقت کرتا ہے غرور و تکبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں تصافحوا تصافحوا، تم ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، ہاتھ ملایا کرو۔ یہ مصافحے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یذهب الغلہ، مصافحہ کرنے سے دل کا کینہ نکل جائے گا، دل سے کدورت نکل جائے گی، دل سے بغض و حسد کا مادہ نکل جائے گا جب بار بار تم ایک مسلمان بھائی سے ہاتھ ملایا کرو گے۔ اور اس کی دوسری برکت یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ ابھی جدا بھی نہیں ہونے پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل اور آپ کا یہ حکم اگر ہم اپنی زندگیوں میں جاری کریں تو انشاءاللہ آج جو بغض و حسد کا ماحول ہے، نفرت کا ماحول ہے، کینے کا ماحول ہے، انشاءاللہ ہمارے سینے کینے سے پاک ہو جائیں گے، ہمارے سینے کینے سے پاک ہو جائیں گے۔ ماحول میں شیر و شکر کی طرح تازگی اور خوشگوار لمحات اور مٹھاس پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ اگر ہم ایک دوسرے سے سلام کرنے میں پہل کریں اور مصافحہ کریں تو عزیزان محترم اس سے فائدے اور برکتیں ہیں۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ تم سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے، سلامتی ملے گی۔ سلامتی کس کی طرف سے ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام۔ اے سلامتی والے مولا، یعنی سلامتی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اے اللہ ہمیں تو سلامت رکھ، ہمیں سلامتی کے ماحول میں رکھ، سلامتی کے گھر میں داخل فرما، ہمیں سلامتی کا جینا نصیب کر،
تو سلامتی صرف دنیا ہی کی نہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ مولا قبر کی بھی سلامتی نصیب فرما، حشر کے میدان کی بھی سلامتی نصیب فرما، جبکہ لوگ پریشان حال ہوں گے اور پسینے کے دریا میں غوطہ زن ہوں گے، ایسے روح فرسا ماحول میں مولا ہم کو تو سلامتی عطا فرما۔ تو سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، سلام کا کرنا سنت اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور جس طرح سلام کرنے والے نے سلام کیا ہے تو ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون اور حکم ہے کہ تم اس سے بہتر انداز میں سلام کا جواب دو۔ کسی نے آپ سے اتنا کہا السلام علیکم، جس کے معنی اور مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، آپ کو میں نے سلام کیا السلام علیکم، تو آپ کا جواب اس سے بہتر انداز میں ہونا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر کے الفاظ کا اضافہ کرنا جائز نہیں ہے۔ عام طور سے بعض لوگ اس میں بھی اضافہ کرتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ مغفرتہ کا بھی اضافہ کرتے ہیں، یہ منع ہے اسلام میں، صرف رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک کہنے کا حکم ہے، اس سے بڑھ کر اضافہ نہیں کر سکتے آپ۔ اور میرے آقا حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ایک دوسرے کو سلام کرنے سے سلامتی کا پیغام عطا فرمایا، سلامتی کا مجدہ جا فضا سنایا، تو عزیزان محترم قابل غور و فکر بات یہ ہے ہم ایک دوسرے کو سلام کریں تو سلامتی مل جائے، اگر ہم سب مل کر کے اپنے آقا کو سلام کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو بتاؤ رسول کی بارگاہ کا صدقہ ہم کو کتنا پیارا نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رسول کے صدقے میں ہم کو کتنی عظیم الشان سلامتی نصیب فرمائے گا جو ہم سب مل کر کے اپنے آقا کو سلام پیش کریں۔ جب ایک دوسرے کو سلام کرنے میں یہ فضیلت ہے، یہ برکتیں رحمتیں ہیں، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرنے میں اور زیادہ رحمتیں برکتیں ہیں۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے حبیب کو سلام فرمایا، ایک بار نہیں کئی بار سلام فرمایا۔ جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں جب بھی حاضر آتے تھے عرض کرتے تھے ان اللہ یقرئک السلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ کا پروردگار آپ کو سلام فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا نبی کو سلام کرنا دین میں نیا کام نہیں ہے، بدعت و ناجائز شرک و حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک سنت ہے۔ درود و سلام کی بات آئی ہے تو ایک فائدے کی بات بھی سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام کا تحفہ پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے، اور جنت میں 10 درجے اس کے بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ درجہ کتنا بڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ جس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے اس رحمت کا اندازہ کیا ہوگا۔ ارے میاں پروردگار عالم کی شان بہت عظیم ہے، اس کا ثواب بھی بہت عظیم ہے، اس کا اجر بھی بہت عظیم ہے، اس کی خیر و برکت بھی بہت عظیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو رحمت و برکت سے مالا مال فرماتا ہے۔ دیکھیے انسانوں کے اندر فطرت ہوتی ہے، جو انسان زیادہ پیسے والا ہوتا ہے وہ فقیر کو خیرات بھی زیادہ دیا کرتا ہے، اور جو کم پیسے والا ہے وہ کم خیرات دیا کرتا ہے۔ یہ طریقہ دنیا کے اندر بھی انسانوں کی فطرت کے مطابق رائج ہے۔ ایک بادشاہ کی خیرات جو ہے اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، ایک مالدار سے بڑھ کر بادشاہ کی خیرات ہوتی ہے۔ بادشاہ کی خیرات کا عالم یہ ہوتا ہے کہ دل میں آ گیا تو جاؤ، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہاں تک زمین تمہارے نام پر کر دی گئی۔ اللہ اکبر، ایسے واقعات ہوئے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ بادشاہوں کی خیرات ان کی شان ان کی حکومت کے لائق ہوا کرتی تھی، کیسی کیسی زمینات انہوں نے وقف کر دیں،
कैसे कैसे गांव के गांव उन्होंने वक्फ कर दिए, अता कर दिए, इनामात की जमीन आज भी मौजूद है। ये बादशाहों के अता करदा इनामात है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये दुनिया के बादशाह हैं जो आए और चले गए, लेकिन वो अहकमुल हाकिमीन, वो परवरदिगार आलम जो सारे बादशाहों का बादशाह हकीकी है, जो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, उसकी शान और अज़मत बड़ी निराली है। खुद परवरदिगार आलम ने फरमाया कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, अल्लाह की हर रोज एक नई शान है, अल्लाह ताला की हर रोज एक नई शान है। तो अल्लाह ताला हर रोज अपनी शान के मुताबिक, अपने करम के मुताबिक अपने बंदों को नवाजता है। हमारे दामन तंग है जी, हमारे दामन तंग है, हमारी नजरें तंग है, हमारे कल्ब तंग है, लेकिन अल्लाह की अता बहुत वसी है। वो करीम अल अताया है, वो बड़ा सखी है, जव्वाद है, बड़ा जूदो सखा करने वाला है। लेने के लिए सलीका और ज़र्फ चाहिए, जितना बड़ा ज़र्फ होगा उतनी अता होगी, है ना, जितना बड़ा ज़र्फ होगा उतनी अता होगी। ये परवरदिगार आलम का करम है। चुनाचे अहादीस मुबारका में आया है कि जब बंदे मोमिन एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है, सुबहान अल्लाह कहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान अज़मत के मुताबिक कैसा सवाब अता फरमाता है। आका फरमाते हैं गैबदा नबी, देखो सरकार को मालूम है अल्लाह की अता से, सरकार जानते हैं अल्लाह किस अमल का कितना सवाब देता है, तभी तो आका फरमा रहे हैं कि देखो जिसने भी एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह तबारक व तआला उसे जमीन भर के और आसमान भर के नेकियां अता फरमाता है। जमीन भर के और आसमान भर के, यानी वो नेकियां अगर जमीन पे रख दी जाए तो जमीन ढक जाए, वो आसमान पे अगर नेकियां रखी जाए तो आसमान पुर हो जाए। इतना अजीम सवाब, इतने अजीम बरकतों और रहमतों से नवाजता है जो बंदा एक मर्तबा अपनी जबान से सुभान अल्लाह कहता है। और हदीस पाक में आया है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये दो कलमे अल्लाह ताला को बड़े पसंद है कि जो एक मर्तबा ये कलमा मुबारका की तिलावत करता है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, तो अल्लाह के रसूल ने ये सवाब की खुशखबरी अता फरमाई है कि उसके लिए कितना सवाब है कि तमलउल मीज़ान व सकीलतानी फिल मीज़ान, तराजू के दोनों पल्ले जो कयामत के दिन कायम की जाएगी नेकी और बदी तोलने के लिए, वो तराजू के दोनों पल्ले सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम के पढ़ने वाले को इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा कि तराजू के दोनों पल्ले वजनी हो जाएंगे, भर जाएंगे सवाब से। 4 मरतबा पढ़ ले तो बताओ उसके सवाब का आलम क्या होगा। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती जानो, चलते फिरते सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, दुरूद व सलाम पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह खैर व बरकत का नुज़ुल होता रहेगा। रब तबारक व तआला की रहमतें झूम झूम कर तुम्हारा इस्तक़बाल करेंगी, और जब मर कर जाओगे कब्र की मंजिल में तो रब ताला की रहमतें वहां भी तुम्हें सुकून पहुंचाएंगी, रब ताला का करम वहां भी तुम्हारे शामिल हाल होगा, और रहमत वाले आका की रहमत का सदका वहां भी मिलेगा। तो इसलिए हम जिंदगी को यूं ज़ाये न करें, बल्कि खामोश न बैठे रहें, बल्कि अपनी जबानों से कम अज कम अल्लाह और रसूल का जिक्र करते रहें, ताकि जिक्र की बरकतों से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाए। मोहतरम सामईन, जहां अमाल सालिहा की बात आई है वहीं पर एक पैगाम और सुन लीजिए। मेरे सरकार हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान के घर 3 लड़कियां पैदा हों और वो तीनों लड़कियों की तरबियत करे और जब वो निकाह के काबिल हो जाएं तो उनका निकाह कर दे, तो आका फरमाते हैं जन्नत की जमानत मैं देता हूं उसको, जन्नत की जमानत मैं देता हूं उसको, और वो जन्नत में मेरे साथ साथ होंगे, मेरे साथ साथ होंगे। तो रावी कहते हैं कि सरकारे मदीना ने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाकर फरमाया इस तरह साथ साथ होंगे, दोनों उंगलियों को मिलाकर फरमाया इस तरह साथ साथ होंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम का साथ जिसको नसीब हो जाए कयामत के दिन जन्नत में, वो कितना खुशनसीब मुसलमान है। और मेरे सरकार हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जिसकी 3 लड़कियां हों या 3 बहनों की तरबियत करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही अपनी हों,
اگر ہماری بہن بھی ہیں، 3 بہنیں ہیں، تو ان 3 بہنوں کی تربیت کرے، اور ان کی جب وہ نکاح کے لائق ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دے، تو آقا ان کے لیے بھی جنت کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں، جنت کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 2 ہوں تو آقا نے فرمایا اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 1 ہی ہو تو فرمایا اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ میرے سرکار اسی طرح فضیلت بیان فرما رہے تھے تربیت کی، تعلیم کی اور بچیوں کے نکاح کرنے سے متعلق میرے آقا فضیلت کی خوشخبریاں سنا رہے تھے، تو اتنے میں ایک بی بی صاحبہ اٹھی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جس کی 3 لڑکیاں بچپن میں انتقال کر جائیں تو آقا آپ نے فرمایا کہ وہ 3 لڑکیاں اس کے ماں باپ کی یعنی اپنے ماں باپ کی وہ بخشش کروائیں گی، اور جس کی 2 لڑکیاں ہوں تو آقا نے فرمایا 2 لڑکیاں اس کی بخشش کروائیں گی، اگر کسی کی 1 لڑکی کا انتقال ہو گیا ہو تو آقا نے فرمایا 1 ہی لڑکی اس کی بخشش کروائے گی۔ تو ایک صحابیہ اٹھ کر کہنے لگی یا رسول اللہ اگر کسی کی کوئی لڑکی مری ہی نہ ہو تو اس کی کون بخشش کروائے گا؟ تو آقا نے فرمایا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظیم الشان تعلیمات، یہ ہمارے آقا کے فرامین مبارکہ جس میں عمل صالح کا جو جذبہ اور پیغام ہم کو عطا کیا گیا ہے، اس پیغام حق کو ہم دل و جان سے مانیں، اس کو قبول کریں۔ اتنے آج کے زمانے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے، ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے، اس کو سائنٹیفک دور کہا جاتا ہے، اور اس دور کو دور جدید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن عزیزو یہ دور جدید صرف نام کا دور جدید رہ گیا ہے، حقیقت میں یہ دور قدیم سے بھی بدتر ہو گیا ہے، یہ دور قدیم سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور قدیم میں بچی کو پیدا ہونے کے بعد زمانے جاہلیت میں لوگ زندہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد دفن کیا کرتے تھے، لیکن اب یہ دور جدید ہے عزیزو۔ لڑکی ماں کے پیٹ میں اگر پل رہی ہو، ڈاکٹر نے بتا دیا ٹیسٹ کر کے امتحان لے کر کے کہ صاحب اس کے پیٹ میں بچی پرورش پانے والی ہے، تو ماں باپ دونوں کے دونوں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی پیٹ میں اس کو دفن کر دو، پیٹ میں اسے ختم کر دو، یعنی اس کو پیدا ہونے کا ہی موقع نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ اس کو پیٹ ہی میں اس کی خبر بنا دی جا رہی ہے۔ بتاؤ یہ دور جدید ہے جس پر لوگ آج فخر سے سر اونچا کر رہے ہیں، کہاں کا دور جدید ہے یہ معکوس ترقی ہے، الٹی ترقی ہے۔ اس ترقی کو ترقی نہیں کہیں گے بلکہ زمانے جاہلیت کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ سامعین کرام، آج کے دور میں کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لوگ اس کی پیدائش پر صفے ماتم بچھا دیتے ہیں، اور لوگ طرح طرح کے تانے مارتے ہیں لڑکی پر، اس عورت پر کہ کتنی منحوس عورت ہے کہ ہمیشہ لڑکی ہی کو جنم دیتی ہے۔ عزیزان محترم، اولاد کا پیدا کرنا، اولاد کا عطا ہونا یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اس کی دین ہے، وہ جو چاہے عطا فرمائے۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ اللہ پاک اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، روزی کے دینے والے ہم ہی ہیں، تم کو بھی ہم ہی پال رہے ہیں اور پیدا ہونے والوں کو بھی ہم ہی پالیں گے۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، جس نے پیدا کیا ہے وہی انتظام بھی کرنے والا ہے، ہم کون انتظام کرنے والے؟ خود اپنا انتظام اپنے ہاتھوں سے ہم نہ کر سکیں تو دوسروں کا انتظام ہم کیا کر پائیں گے؟ اس لیے مسلمانوں، کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو تو وہ مایوس نہ ہو، غم و غصے کا اظہار نہ کرے بلکہ خوشی منائے، اللہ کی سطح پر شکرانہ ادا کرے رب تعالیٰ کا، تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، میری نعمتوں کا تم شکرانہ ادا کرو گے تو ضرور میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرے عذاب سے ڈر۔ تو محترم حضرات، تو آج کی اس مقدس محفل میں جو ایسی باتیں جو ہماری زندگیوں میں ہم اس کو جاری کر سکتے ہیں، اور آج کے دور کے تقاضے بھی ہیں کہ ان سنتوں کو، ان پیارے اعمال کو ہم جاری و ساری کریں، تو انشاءاللہ ہمارے ماحول میں ایک سدھار آئے گا، ہمارے سماج میں ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھ بولنے والے کو اور آپ تمامی سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق رفیقت نصیب فرمائے۔ حاضرین کرام، اعمال صالحہ کی فہرست تو بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، چنانچہ میرے آقا کا ایک فرمان عالی شان پھر سن لیجیے۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو ادب سکھلائیں، ماں باپ اپنے بچوں کو ادب سکھلائیں تو ادب کی تعلیم دینا 100 خیرات کرنے سے زیادہ افضل ہے۔
کوئی بھی چیز آپ ایک سا اگر خیرات کریں تو جتنا ثواب ملتا ہے اس سے بڑھ کر کے ثواب اپنی اولاد کو ادب سکھلانے میں ملتا ہے. تو اولاد کی تعلیم و تربیت دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے. آج جو معاشرہ ہمارا بگڑ رہا ہے تربیت کا نتیجہ، کیونکہ ان کو صحیح تربیت نہیں دی گئی، ان کو صحیح تعلیم سے نہیں نوازا گیا، جس کی وجہ سے ہماری قوم میں، سماج میں، معاشرے میں طرح طرح کے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں. محترم دوستو، تربیت بہت ضروری ہے. جہاں غلطی دیکھو فوراً اصلاح کرو، جہاں غلطی دیکھو فوراً اصلاح کرو. آج کل ننگے سر نماز پڑھنے کا رواج چل پڑا ہے، انشرٹ کر کے نماز پڑھنے کا رواج چل پڑا ہے، آستین چڑھا کے نماز پڑھنے کا رواج چل پڑا ہے، پیر پھیلا کر نماز پڑھنے کا رواج چل پڑا ہے. اور لوگ دیکھتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن کوئی اللہ کا بندہ ان کی تاکید نہیں کرتا، ان کو نصیحت نہیں کرتا. اللہ ماشاء اللہ کوئی کرتا ہوگا ایک آدھ آدمی، لیکن عموماً لوگ یہی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں کہ اس کا عمل اس کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. ہم بول کر کیوں برے ہوں، ہم نصیحت کر کے کیوں برے ہوں، ہم اسے روک ٹوک کر کیوں برے ہوں. ارے میاں تم برے نہیں ہوں گے، خدا اور رسول کی نظر میں اچھے کہلاؤ گے. جو اللہ کے بندوں کو نیک باتوں کی تعلیم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں محبوب بندہ ہے. ہم اپنے سماج میں، اپنے ماحول میں جہاں ہم غلطی دیکھیں تو بڑے پیار سے، غصے سے نہیں، پیار سے، محبت سے اس کی اصلاح کر دیں، تو انشاءاللہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے، الدال علی خیر کفاعلہ، کہ جو نیکی کا راستہ بتانے والا ہے، جو اچھا راستہ بتانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا عمل کرنے والے کو. نیکی پر عمل کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ہے، اور اتنا ثواب نیکی کا راستہ بتانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لہذا ہم کو چاہیے کہ نیکیوں کے پھیلانے والے بنے، سنتوں کے پھیلانے والے بنے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کہ لوگ سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں اور سنتوں سے لوگ بیزار ہو رہے ہوں، ایسے ماحول میں جس نے میری ایک سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، میری سنت کو جس نے زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ہم آج کے اس ماحول میں سنتوں پر عمل پیرا بھی ہوں اور سنتوں کو پھیلانے والے بھی بنے. ماشاءاللہ یہ دینی اصلاحی اجتماعات جو پابندی کے ساتھ ہر اتوار کو، ہر شنبے کو، ہفتے کو مختلف مقامات پر منعقد ہوتے ہیں، ایسے اجتماعات میں آپ کی شرکت، آپ کی حاضری یقیناً قابل قدر اور قابل مبارکباد ہے. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کا علم عطا فرماتا ہے. تو یہاں جو بھی آپ کو دین کی معلومات مل رہی ہیں، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا. کبھی تو دین کا علم آپ کو اس محفل کے ذریعے، اس پیغام کے ذریعے، اس تقریر کے ذریعے، اس بیان کے ذریعے تک آپ تک پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. کیونکہ ہمارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی بندہ علم سیکھنے کی نیت سے، یعنی علم دین سیکھنے کی نیت سے جب گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس بندے کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں. اللہ، فرشتے اپنے پروں کو نیچے بچھاتے ہیں. مقصد کیا ہے پر بچھانے کا؟ کہ یہ اللہ کا بندہ ہم سے راضی ہو جائے. دیکھو سب بندے تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن فرشتے طالب علم دین کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا کر تمنا کر رہے ہیں کہ بندہ مجھ سے راضی ہو جائے.